اس سے مجھے ایک روایت یاد آئی. ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ شاہ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، قلندری، اویسی، رفاعی، دورہ اجمیر شریف، یہ کہتے ہیں بیٹھ پہ درود پڑھو، کھڑے ہو کر درود پڑھو. اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی. سردار ابو الحفظ، ان کا عمل تھا جب بیٹھتے تو درود پڑھتے، کھڑے ہوتے تو درود پڑھتے، چلتے تو درود پڑھتے، لیٹتے تو درود پڑھتے. ہر وقت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. اب ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور جنازہ اٹھا. پھر جنازہ نماز پڑھی گئی اور نماز پڑھنے کے بعد انہیں دہن میں اتارا گیا، مٹی ڈال دی گئی. سردار ابو الحفظ کی مٹی ڈال دی گئی، قبر پر مکمل کر لی. سب لوگ آ گئے اور آنے کے بعد ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا. پوچھا ہے سردار ابو الحفظ، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سردار ابو الحفظ کہتے ہیں کہ جب مجھے رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جانتا ہے میں نے کیوں تجھے بخشا تھا نہیں رب، مالک ہے تو، خالق ہے تو، رحمان ہے تو، رحیم ہے تو ہی تو حی القیوم ہے، تو ساری کائنات کا پالنہار، تو ہی تو ساری کائنات کا رچیتا خدا. تو ہی بتا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں، یہ سردار ابو الحفظ کے جتنے گناہ گناہ، دن میں گناہ کیے، رات میں گناہ کیے، صبح گناہ کیے، پوری زندگی میں، پوری لائف میں جتنے گناہ کیے وہ گناہ ایک پلے میں رکھو. اور جتنے اس نے بیٹھ کے درود پڑھا، کھڑے ہو کر درود پڑھا، چل کے درود پڑھا، وہ ایک پلے میں رکھو. ابو الحفظ فرماتے ہیں قسم خدا کی، ایک پلے میں میرے گناہ، ایک پلے میں جو میں نے درود پڑھا، وہ درود والا پلہ بھاری ہو گیا. کہو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اسے جنت عطا فرما دو. جم کے درود شریف پڑھیے اللہ. یہ ہے درود شریف. درود کی برکت سے اللہ بخشش عطا فرما دیتا ہے. ہاں رب ہے وہ. تو درود شریف پڑھا کرو، بین یاد رکھو. اب دوسری بات، تاکہ اللہ نے ہمیں امت مرحومہ کہا. اب مرحومہ کیا ہے یہ سنیے. اس لیے کہ امت مرحومہ آقا فرماتے ہیں، جنت کے مالک فرماتے ہیں، حوض کوثر کے مالک فرماتے ہیں، تمام نبیوں کے امام فرما رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مرحومہ امت اس لیے کہا گیا کہ جب بندہ، اللہ کا بندہ دنیا میں رہا اور گناہ ہوئے اور اس کا انتقال ہو گیا اور اسے قبر کے اندر اتار دیا گیا، گنہگار تھا، لیکن جب وہ بندہ کل قیامت دن اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو تمام گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے. کہو سبحان اللہ. تو بندہ عرض کرے گا اے اللہ، دنیا میں گنہگار تھا اور گنہگار بن کے مرا تھا، اللہ یہ تو اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تو رہا تو گناہ کرتا تھا، لیکن جب تیرا انتقال ہو گیا اور تیرے رشتہ داروں تیرے پیچھے مجلسیں رکھی گئی، قرآن کا پروگرام، قرآن خوانی رکھا گیا اور نیکیاں تجھے ثواب پہنچاتے رہے نیک عملوں کا، تو میں نے تیرے گناہوں کو مٹا دیا ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے حساب اور قبلہ خادم والا آ جاؤ، باپا بھی آ جاؤ، درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ.
آجا والدہ. تو اس لیے ہم امت مرحومہ کہ گنہگار جائیں گے دنیا سے، اٹھیں گے تو پاک ہوگا، گناہ سے پاک ہو جائیں گے. اب سنو، قبر والا بھی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، ہم یہ مرحوم کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ہمارا فائدہ. اب کیا فائدہ سنو. تاکہ آج جمعے کا دن تھا نا، آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب جمعے کا دن تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو. اگر دونوں کا انتقال ہو گیا تو دونوں کی قبر پر، اگر ایک کا ہوا تو ایک کی قبر پر. فائدہ کیا ہوگا یہ سنیے. اگر ہمارا ابا ولی نہیں ہے، تہجد گزار نہیں ہے، قرآن کا قاری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا باپ انتقال کر جائے، تو اگر تم اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ گے نا، فائدہ کیا ہوگا سناؤ. آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہو سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں، ہر جمعے کے دن جو لڑکا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائے گا، قبر پہ جانا کیا مقصد ہے؟ قبر پہ ہوتی ہے میٹی، ماں باپ کا دیدار تو کر نہیں سکتے، آخری دیدار ہوتا ہے انتقال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، انتقال کے بعد ہم ماں باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتے. لیکن آ جاؤ سمجھا، لیکن آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بچہ، جو لڑکا، جو آدمی میرا امتی ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر جائے گا نا، تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ اپنا ولی بنا دیتا ہے. کہو سبحان اللہ. کیا بنا دیتا ہے؟ ولی بنا دیتا ہے. جب عام انسان انتقال کر جائے اور اس کا بیٹا اس کی قبر پہ آئے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. ارے جو رسول پاک کی بارے میں جاتا ہوگا تو اس کا حال کیا ہوتا ہوگا. جو آقا جہاں آرام فرما رہے، کعبہ شریف سے افضل وہ میٹی ہے، عرش سے عظیم سے بھی وہ میٹی افضل والا ہے، جہاں میرے آقا آرام فرما رہے. پڑھیے درود شریف اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی بخششی عطا فرما. کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ کی بخششی عطا فرما، ہمارے بھائی کی بخششی عطا فرما، ہماری بہن کی بخششی عطا فرما، ہمارے رشتے دار کی بخششی. دعا کرتے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ مغفر لنا ومیتنا وسیدنا. کیا ہے؟ اللہ ہمیں بخش دے، مرحوم کو بخش دے، حیات انہیں بخشنے کی دعا ہے. اب ہمارا ثواب، جیسے جمعہ دبائی کو ہم ثواب کے لیے سے پیش کریں گے تو ان کی روح کیا ہے؟ وہ مومنوں کی روح. اور ہم حضرت آدم سے لے کر رسول پاک تک 1 لاکھ واللہ علیہ نبیین کو نذرانہ پیش کریں گے، ان کی روحیں پوچھے گی، حتیٰ کہ سب معلوم، ولی کو سب معلوم ہوتا ہے. عام مسلمان اگر میرے ابا انتقال کر گئے اور میں صبح اٹھ کے فجر کی نماز جاتا ہوں تو مسجد سے پہلا قدم رکھتا ہوں، میرے ابا کو پتا چل جاتا. عام روح کا حال ہے یہ، قدموں کی آواز سن لیتے ہیں. تو ولی کا حال کیا ہوگا، اور نبی کا حال کیا ہوگا، سودا کا حال کیا ہوگا، صدیق کا حال کیا ہوگا. عام مسلمان کا حال بتا رہا ہوں. لیکن وہ نبی کو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرے محبوب کو نذرانہ، صدیقین کو نذرانہ، عمر فاروق کو نذرانہ، آقا حسین کو نذرانہ، غوث اعظم کو نذرانہ، داتا علی کو نذرانہ، حاجی بن ولی کو نذرانہ، یہ تمام نبی، تمام ولی، تمام غوث، تمام ابدال، تمام کلندر عرض کریں گے مالک یہ ثواب کس نے پہنچایا؟ تو وہ اللہ فرماتا ہے، سب جانتا ہے رب. اللہ ہمارا نام لے گا کہ آج
مرحوما جو بیٹا آئی کہ مجلس سے مولانا مستقبل تقریر کی، عمر پاک کو آئے، یہ پیر صاحب آئے، مستقبل پاک کو آئے، سب کا نام انہوں نے بخشش دعا کی، تو وہ کہیں گے کہ وہ جو تکلیف میں ہے، دین میں کبھی تکلیف میں، سامنے کبھی تکلیف میں، کسی کو بخار، انہوں نے اتنی تکلیف کے باوجود ہمیں ثواب مولا پہنچایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں، تو وہ ولی نبی کہے کہ اے اللہ ہم تو آرام میں ہیں، ہم تو تیری جنت میں، اے اللہ انہیں ان کی بھی جو بخشش عطا فرما دے۔ کہو سبحان اللہ، نبی ولی دعا کرے گا ہم سب کو بخش دے گا، کہو سبحان اللہ، پڑھیے درود شریف اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ثواب، تو اپنے مرحوموں کے پیچھے ثواب کی نظر سے ملاتے رکھا کرو، مجلس سے پڑھایا کرو تو ہماری بخشش ہو جائے۔ ہاں اب آؤ، صدقہ دینے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ نہ کچھ۔ صبح مولا علی مسکن کشا حیدر کرار فرماتے کہ کچھ نہ کچھ غریبوں کو تیار کرو، مال میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ ایک بادشاہ جس نے اعلان کیا کہ میری حکومت میں کوئی صدقہ نہیں دے گا، کوئی غریب کو کھانا نہیں کھلائے گا، کوئی غریب کو روٹی نہیں دے گا، اور جس نے دی اور مجھے پتا چل گیا تو اس کے ہاتھ دونوں کاٹ دوں گا۔ اللہ کون ہے؟ اس گاؤں میں کوئی فقیر جاتا ڈرتا تھا کہ یہ بادشاہ کا دماغ کیسا ہے، اور بہت جلا لیے، لیکن ایک فقیر آ گیا، اللہ کے نام پہ روٹی دو، میں بھوکا ہوں۔ ایک گھر پہ پہنچا، کھانا نہیں دیا، اللہ دروازہ بند کر دیا، بند کر دیا، دوسرے دروازے پر پہنچا، اللہ کے نام پہ تو بھوکا، دروازہ بند ہو گیا۔ جانتے تھے لوگ بستی والے کہ بادشاہ کے جو سپاہی ہے وہ CID ہے، وہی ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسے آدمی کو کہ جو اگر غریب کو کھانا کھلا دینا تو اس کی دھر پکڑ ہوگی۔ لیکن ایک حسین لڑکی، پورے گاؤں میں کوئی ایسی حسین لڑکی نہیں تھی، یہ فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے دو، میں بھوکا ہو آیا ہے، مالک کے نام پہ دو، میں بھوکا ہو۔ وہ لڑکی خوبصورت حسین تھی، اس کے دل میں خیال آیا اور نیک تھی، دروازہ کھولا اور دو روٹی دی، دو روٹی دی۔ وہ بھوکے فقیر نے کھا تو لی روٹی۔ بادشاہ کے آدمی کو پتا چلا کہ اس عورت نے دو روٹی دی ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اللہ اکبر، کیا کرو؟ دونوں ہاتھ اس لڑکی کے کاٹ دو، میری نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، اس اتنی خوبصورت لڑکی تھی، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ قصور کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں دو روٹی دی تھی۔ اللہ رو رہی ہے، کیا ہے؟ رو رہی ہے۔ لیکن بادشاہ کی بہت بیوی تھی، ماں نے ایک صلاح دی کہ بیٹا نکاح۔ کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے بادشاہ تھا نا، کہے ماں کوئی تیری نظر میں؟ سپاہیوں کو بلایا، پورے گاؤں میں دیکھو کوئی ایسی لڑکی ہے خوبصورت لڑکیوں سے بتاؤ ہمیں۔ سپاہی ڈھونڈتے رہے، پتا چلا کہ ایک لڑکی ہے اتنی حسین خوبصورت کس کے ہاتھ نہیں ہے۔ تو آئے بادشاہ کے آدمی اور بادشاہ کو کہا، اس کی ماں بھی بیٹی ہے، کہا بادشاہ سلامت، گاؤں کے اندر اتنی حسین لڑکی، خوبصورت لڑکی ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک عیب ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اس کے ہاتھ نہیں ہے۔ تو بادشاہ کی ماں نے کہا ہمیں چلے گی، اتنی حسین ہے۔ کہا نکاح ہو گئی، اسی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوئی۔ اب ایک لڑکا ہوا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ کیا ہے؟ ہاں، وہ عورت کی عزت بڑھ گئی۔ تو اور رانیاں تھی نا، اسے حسد کرتی تھی، اسے جلدی تھی کب موقع ملے کہ ہم بادشاہ کے سامنے اس کی فریاد کریں۔ بادشاہ بہت اس سے محبت کرتا، ہاں،
اس کی ساتھ کیسی محبت کرتی. لیکن اور جو بادشاہ کی عورتیں تھیں نا بیویاں، وہ حسد کرتی تھی، موقع ڈھونڈ رہی تھی. بادشاہ جب گیا ہے تک نہیں. اب یہاں ایک خط لکھا کہ بادشاہ، ایک عورت نے اپنی بادشاہ کی ایک عورت نے خط لکھا کہ جو ابھی تو شادی کر کے لایا ہے نا، اس کو لڑکا ہوا ہے نا، وہ بچہ لڑے. اللہ اکبر. وہ تیرے جانے کے بعد برا کام کرتی ہے. اللہ اکبر. جب بادشاہ کے ہاتھ میں خط آیا، وہ تو باہر تھا، حکم دیا، خط لکھ کر واپس جواب دیا کہ اسے نکال دو محل سے. اللہ. اس کے بیٹے سے نکال دو. اللہ. وہ ماں تھی، ماں حال تو تھی نہیں، چمک بیٹے کو چپکا دیا اور جا رہی ہے، پیاس لگی. بیٹے نے کہا ماں العطس. اللہ اکبر. ماں تھی نا، ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے. کیا ہے ان کی ماں حیات ہو تو ماں کی خدمت کرا کرو. قسم خدا کی ماں کی دعائیں نہ ملاد تک پہنچانے کا. اس لیے ماں کی دعا جو ماں چلی گئی جس کی، پھر دوبارہ نکلنے کا موقع، پھر تو قبرستان جاؤ گے. حیات ہے تو کچھ پوچھو ماں کیا کھانا ہے، پوچھو صبح اٹھ کر کے ماں کیا کھانا ہے. وہ خوش ہو جائے گے نا. ہاں تو ہر تمنا تمہاری پوری ہو جائے گی. ماں کی دعا ایسی ہوتی ہے. پوچھو کبھی. بڑھاپے کا سہارا بنا کرو. کیا بڑھاپے کا سہارا بنا کرو ماں باپ کے. اب وہ ماں تھی، ماں سینے سے لگایا بچے کو. پیاس کی بات آئی پھر کنواں تھا. اللہ اکبر. اب اسے جھکی نا تو چھوٹا بچہ تھا، اس کے ہاتھ سلپ ہو گئے اور کنویں کر. اچھی اللہ کرم عطا فرما، رحمان کرم عطا فرما، رحمان کرم عطا فرما. قسم خدا کی 2 شخص نورانی چہرے والے شخص تو آئے اور پانی کے اندر پود لگائے، اس کا بچہ باہر نکالا. کب سبحان اللہ. وہ عورت پوچھتی ہے تم کون ہو؟ تو کہا ہم وہی جو تم نے اللہ کی روٹی دی، وہی صدقہ ہے تیرا. کب سبحان اللہ. تو صدقہ دینے سے اولاد کی جان بچ گئی ہے. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے صدقہ دینے کی فضیلت. بچہ بچ گیا، لیکن